ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کی غرض سے جنگل میں جاتا ہے، اور وہ شکار کھیلتے کھیلتے بہت ہی دور نکل جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو ایسے ہی چلتے چلتے وہ رات ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص کوئی امیر کبیر لگتا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ مہمان ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، لہٰذا میں اس کی اچھے طریقے سے خدمت کروں۔ تو اس بزرگ نے بادشاہ سلامت کی بھرپور طریقے سے خدمت کی، اور اس کو ہر طرح کی آسائش مہیا کرنے کی کوشش کی جس حد تک وہ کر سکتا تھا۔ اور یہ کرنے کے بعد وہ رات بادشاہ سلامت نے وہاں پر گزاری، اور گزارنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت بادشاہ سلامت جانے سے پہلے اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی میری تم رکھ لو، میں بادشاہ ہوں، اور اگر کبھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو تم نے میرے محل میں آنا ہے، اور محل میں آنے کے بعد دربان جو بھی کھڑے ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، ان کو جب یہ انگوٹھی تم دو گے، میں جس حالت میں بھی ہوا وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے، اور انشاءاللہ میں وہ تمہاری ضرورت بھرپور پوری کروں گا، کیونکہ تم نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بزرگ کو ایک کام پیش آ جاتا ہے، اس کو ایک غرض آ پڑتی ہے، اور وہ وہاں سے چلتا ہے، محل پر پہنچتا ہے۔ محل کے گیٹ پر جب وہ آ رکتا ہے، وہاں دربانوں کو بولتا ہے کہ میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ تو دربان اوپر سے لے کے نیچے تک اس بزرگ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فقیر کدھر سے آ گئے ہو بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے، چلو چلو جاؤ پیچھے ہٹو۔ تو جب انہوں نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو آگے جانے نہ دیا، تو تب اس بزرگ نے اچانک سے اس کو یاد آیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی۔ تو وہ انگوٹھی جیسے ہی نکالی اور ان کے سامنے کی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مرتبہ مجھے ملے تھے اور انہوں نے یہ انگوٹھی مجھے دی تھی۔ جیسے ہی وہ دربان جو کھڑے تھے انہوں نے وہ انگوٹھی دیکھی تو فوراً سے انہوں نے پہچان لیا، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس بابا جی کو ساتھ لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہ کچھ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، مصلی کے اوپر اپنی خلوت خانے میں بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتے ہیں کہ ابھی بادشاہ سلامت دعا میں مشغول ہے۔ تو اسی دوران وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ بادشاہ سلامت کو وہ انگوٹھی دکھائی گئی، اور انہوں نے بولا کہ یہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کدھر گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو پکڑ کر لے کر آئیں۔ تو ان کو کیا مسئلہ تھا، ان کا جو کام ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ ان کو لایا گیا، اور لانے کے بعد ان کو کہا کہ کس کام سے آئے تھے، مجھے وہ کام بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو کام ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا کام ابھی ہوا ہی نہیں، میں تو خود نماز اور دعا میں مشغول تھا، تو تمہارا کام کیسے ہو گیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کیونکہ تم بھی کسی سے مانگ رہے ہو، تو لہٰذا جس سے تم مانگ رہے ہو میں بھی اسی سے مانگ لوں گا۔ تو اس لیے بزرگ نے کہا کہ اب مجھے آپ سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر شخص نے مانگنا ہے تو ہم لوگوں سے کیوں مانگیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا ہر کام آسان کر دے گا،
ہماری ہر ضرورت کو پوری کر دے گا، ہمارے ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ تو یقیناً اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے پاورفل انسان اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ ہی کی ذات سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور یقیناً وہ دینے والی ذات ہے، وہ ہمیں بھرپور طریقے سے ساری نعمتوں سے ہمیں نوازے گی۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ تمام لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور جو دوست ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو وہ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ جائے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔